السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ نشستوں کے اندر ان خطوط کا ذکر آیا، وہ والا نامے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دے کر اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان لوگوں کے پاس روانہ فرمایا، جس میں کیسر کا ذکر آیا، کسریٰ کا ذکر آیا، نجاشی کا ذکر آیا اور شاہ مصر مقوقس کا ذکر آیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگوں کا ذکر ہے، لیکن پھر وہ بات پھر اور زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے اور دو چار جن بادشاہوں کو اللہ کے رسول نے خطوط بھیجے ان کی باتوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آخری ذکر آیا تھا مقوقس کا، کیونکہ قیصر اور مقوقس یہ دونوں شخص ایسے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو بڑے ادب احترام کی نگاہ سے دیکھا۔ ایمان یہ دونوں ہی نہیں لائے، لیکن انہوں نے سلوک اچھا کیا۔ قیصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو جو ہے وہ سونے کے قلمدان میں رکھا، اور مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ہاتھی دانت کا بنا ہوا کوئی ڈبہ تھا اس کے اندر رکھا، اور باقاعدہ اس نے تحفے تحائف دے کر کے روانہ فرمایا۔ نجاشی باقاعدہ ایمان لے آئے تھے، ان کی نماز جنازہ غائبانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا بھی فرمائی تھی۔ کسریٰ نے بدتمیزی کی، خط بھی پھاڑا، جس کے نتیجے میں اس کی سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ ساری بات کا خلاصہ اور نچوڑ تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 7 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری محرم کے مہینے میں جو واقعہ پیش آیا وہ ہے خیبر پر حملہ کرنے کا۔ دیکھیے 7 ہجری کے اندر 2 بڑے اہم واقعات ہیں جن کا میں اب تذکرہ کروں گا انشاءاللہ، 2-4 نشستوں میں، 5 نشستوں میں، جیسے بھی ہوگا اس کو ہم پورا کریں گے۔ اس میں پہلی چیز خیبر ہے، خیبر کی جنگ، اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو عمرہ کیے بغیر واپس آئے تھے 6 ہجری میں، تو 7 ہجری میں وہ عمرے کی قضا آپ نے فرمائی۔ ان دونوں باتوں کا ذکر آئے گا۔ فی الحال ہم بات کرتے ہیں خیبر کی۔ خیبر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اقدام کرنے کا، سامنے سے پہل کرنے کا، حملہ کرنے کا۔ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک اقدامی اور ایک دفاعی۔ ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کا رویہ معذرت خواہانہ ہے، اور غیروں کے سامنے، مغربی کلچر کے سامنے جب کبھی بھی جہاد کی بات آتی ہے، اول تو وہ نام نہیں لیتے، جہاد کی بات ہی نہیں کرتے، اور اگر کبھی جہاد کا تذکرہ آ جائے تو اس کو اس طریقے سے سیٹلمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی وہ جہاد ہمیشہ دفاعی کیٹیگری میں رہتا ہے، کوئی ہم پر حملہ کر دے تو اس صورت میں اپنی حفاظت، جان مال کی حفاظت کے لیے جو ہے کیا جاتا ہے، اور اقدامی جہاد کے لیے ان کے پاس کوئی مناسب تعویل نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب کبھی بھی بدر کی بات آتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ پیل پال دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا کر کے بدر کو تو کر دیتے ہیں کہ اس طریقے سے ہوا تھا، اتفاق سے جو ہے مقابلے کا ارادہ نہیں تھا، دشمن سامنے آ گئے تھے، ایک دم مقابلے کی صورت بن گئی، مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ تعویلات بھی درست نہیں ہے۔ بدر خالص اقدامی جہاد تھا، میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ لوگ سن لیجیے گا، اگر کسی کو یاد نہ ہو تو دوبارہ سن لیجیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو خیبر ہے نا، یہ بھی اقدامی جہاد تھا، اس لیے جہاد کو صرف دفاعی جہاد کی جو دفاعی ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ یہاں پر آ کر کے پھنس جاتے ہیں کہ اب یہاں آ کر کے کیا جواب دیں۔ تو لہٰذا خیبر جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی، اور سورہ فتح کے اندر، صلح حدیبیہ میں سورہ فتح نازل ہوئی تھی، تو اس کے اندر تھا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ فتح قریب ہے۔ یہ جو فتح قریب فتح ہے یہ خیبر کی طرف اشارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع فرما دی کہ فتح کی خبر سن کر، فتح کی خوشخبری سن کر منافقین ضرور آپ کے ساتھ جانے کی کوشش کریں گے۔ اس سفر میں یہ لوگ ساتھ نہیں جانے چاہیے۔ سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم، یہ پوری آیت ہے، لمبی آیت ہے، اس لیے میں پوری تلاوت نہیں کر رہا، چھوٹا سا ٹکڑا میں نے پڑھ دیا، سورہ فتح کے اندر ہے یہ بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خالص صحابہ کرام کو، جو منافقین، بالکل منافقین کو ایک طرف کر دیا، اور خاموش اپنے جو صحابہ کرام تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا نا کون منافق اور کون نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش تیاری کا حکم دیا، خیبر کی طرف روانہ ہونے کے لیے اور جنگ کی تیاری کے لیے صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ تیاری میں لگو۔
اچھا جی، خیبر کا ذرا سا میں آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ خیبر میں کیا تھا، کیوں تھا۔ آپ لوگ یہ سن چکے ہیں کہ مدینہ کے اندر 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ ان لوگوں سے میثاق مدینہ کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہی سب سے پہلے ان لوگوں سے ایگریمنٹ کیے تھے، معاہدے کیے تھے۔ وہ ساری شقیں، وہ ساری باتیں پیچھے آ چکی ہیں، کن کن باتوں پر ایگریمنٹ ہوا تھا۔ ان تینوں ہی قبیلوں نے ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ایگریمنٹ کی مخالفت کی، اس عہد کو توڑا، جس کے نتیجے میں ان تینوں ہی قبیلوں کو پھر اس کا بھگتان بھگتنا پڑا۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان کو تو یہ سزا ملی کیونکہ ان لوگوں نے امن کے ماحول میں معاہدہ توڑا تھا، تو اس لیے ان کی سزا بھی بڑی نہیں تھی، ان کو ان کی بیوی بچوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو بنو قریظہ تھے، انہوں نے حالت جنگ میں غزوہ خندق کے موقع پر عہد شکنی کی تھی، تو لہٰذا جب انہوں نے جو ہے گناہ بڑا کیا تو پھر سزا بھی بڑی ملی۔ ان کو، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈی بنا کر کے بیچ دیا گیا۔ اچھا جی، یہ جو بنو نذیر اور بنو قینقاع تھے، یہ جب مدینہ سے نکلے، ان کو جلا وطن کیا گیا، مدینہ سے نکالا گیا، تو یہ لوگ خیبر میں آ کر کے آباد ہو گئے۔ اور خیبر کے اندر پہلے سے بھی کچھ یہودی رہتے تھے۔ خیبر ایک بڑی زرخیز زمین تھی، وہاں پر کھجور کی کھیتی ہوتی تھی۔ تو یہ لوگ جو خیبر گئے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان لوگوں کے اندر ذرا معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے نظام کو سنبھالنے کی صلاحیت تھی، تو یہ لوگ وہاں جا کر خیبر کے بھی بڑے بن گئے، اور خیبر کے جو یہودی تھے ان کا بھی کنٹرول انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور یہ جو حیی ابن اخطب کا میں نے ذکر کیا، اس نے جا کر کے جنگ کی تیاریوں میں لگ کر لوگوں کو تیار کیا، قریش کو تیار کیا، بنو غطفان کو تیار کیا، اور چھوٹے چھوٹے قبائل کو تیار کیا۔ یہ ساری پلاننگ خیبر ہی سے ہوتی تھی، اور خیبر مسلمانوں کے خلاف ایک اچھا خاصا مرکز بن چکا تھا دشمنی میں، تو لہٰذا اب اس کی خبر لینی ضروری تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے مطابق صحابہ کرام کو تیاری کا، خاموشی سے تیاری کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام تقریباً 1600 تھے جو اس جنگ کے اندر نکلے، جن میں سے 1400 صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی، وہ پیدل تھے، اور 200 صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کے پاس اونٹ اور گھوڑے وغیرہ تھے۔ اور اس میں ام المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں سے ایک بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ساتھ میں تھی۔ اس سفر میں ایک موقع پر ایسا وقت آیا کہ جہاں پر ایک صحابی تھے عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 بھائی تھے یہ، عامر بن اقوا اور سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں ہی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ساتھ تھے۔ عامر بن اقوا جو تھے، انہوں نے اس سفر میں ذرا جوش دلانے کے لیے کچھ اشعار پڑھے، لمبے چوڑے اشعار ہیں، ان کو پڑھوں گا اور ان کا ترجمہ کروں گا تو پھر وہ بات اور لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اشعار سنے تو آپ نے فرمایا، یہ حدیث پڑھنے والا کون ہے جو یہ اشعار کہہ رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ سلمہ بن اقوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی، غفر لک، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو ان الفاظ میں دعا دیا، غفر لک، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرمائے، پھر اس صحابی کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور شہید ہوتے ہیں وہ۔ تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے، صحابہ کرام نے اس بات کو سنا اور سمجھ گئے کہ اب اس جنگ کے اندر سلمہ بن اقوا جو ہے ان کو شہید ہونا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا، یا رسول اللہ، کاش سلمہ بن اقوا کی صلاحیتوں سے ہمیں اور کچھ دن فائدہ مل جاتا، آپ اٹھانے دیتے ہمیں اس سے فائدہ۔ تو بہرحال ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ کرام اس سفر میں کسی بلند مقام پر پہنچے، کوئی اونچی جگہ تھی، کوئی ٹیلا تھا، کوئی پہاڑی تھی، کیا تھا۔ جب اوپر پہنچے ہیں تو صحابہ کرام نے ایک دم نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب کئی لوگ ایک ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر جوش آتا ہے، تو صحابہ کرام نے اس جوش اور ولولے میں یہ نعرہ بہت بلند آواز سے بلند کرنا شروع کیا، اللہ اکبر، چلا کر کے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ترغیب دی کہ زور سے تکبیر مت بولو، اس لیے کہ تم جس کو پکار رہے ہو کوئی بہرا نہیں ہے یا غائب نہیں ہے، تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارا رب قریب ہے، لہٰذا درمیانی آواز سے جو ہے ذکر کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذکر جو ہے نا، ذکر بالجہر، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس روایت کو بنیاد بنا کر کے کہتے ہیں کہ ذکر آہستہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، ذکر آہستہ بھی کرنا چاہیے، بلند آواز سے بھی کرنا چاہیے، بس چلا کے منع کیا جاتا ہے، اس میں خوب دیوانہ وار نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک موقع پر، رات کے موقع پر تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ابوبکر صدیق آہستہ تلاوت کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے دونوں سے صبح پوچھا تم آہستہ کیوں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس ذات کو سنا رہا تھا جس کو سنانے کے لیے بلند سے زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا تم زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا، سوتے ہوئے کو جگا رہا تھا۔ تو آپ نے دونوں کو حکم دیا، حضرت عمر سے فرمایا تم آہستہ کرو، حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا تم بلند آواز سے کرو۔ تو ذکر بالجہر ان احادیث سے بہرحال ثابت ہے، اور بلند آواز سے بھی کرنا چاہیے، چلا کے منع ہے بہرحال۔
ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل چیخنے چلانے لگ جاؤ اور چہرہ لال ہو جاؤ اور رگیں پھول جائیں گلے کی، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، آپ کی سواری کے میں قریب تھا، اور میں پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو مجھ سے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری سے، ان کا نام تو کچھ اور تھا، عبداللہ ان کا نام تھا، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کیا میں تجھے جنت کا خزانہ نہ بتاؤں؟ تو کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے یہ جنت کا خزانہ ہے، اور یہ بڑی اچھی تسبیح ہے، کبھی بھی کوئی نیک کام کرو تو اس کے بعد یہ پڑھ لیا کرو، اور کبھی بھی کسی گناہ سے بچو اس موقع پر بھی یہ پڑھ لیا کرو۔ اس کے پڑھنے سے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ نیک کام میں نے کیا ہے، نہیں، اللہ نے توفیق دی ہے تب مجھ سے یہ نیک کام ہوا، ورنہ میری طاقت نہیں ہے۔ اور کبھی گناہ سے ہم بچ گئے تب بھی یہ خیال آتا ہے کہ وہ میں نے بڑا اونچا کام کر دیا۔ یہ جو خیال آتا ہے نا، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ان خیالوں میں نہیں بہنا چاہیے، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جب بھی اس قسم کا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے، نیکی کرنے کے بعد بھی اور گناہ سے بچنے کے بعد بھی، بہت اچھی چیز ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ علماء سے اپنی اصلاح کروائیں، یہ ساری باتیں علماء ہی بتاتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام رجی پہنچ کر وہاں پر قیام فرمایا، اور یہ وہ مقام تھا جہاں پر غطفان کے یہودیوں اور خیبر کے یہودیوں کے بیچ میں یہ جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ غطفان کے یہودی جنگی حالات کے لیے خیبر کے یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں، تو وہاں پہنچ کر پہلے غطفان کے یہودیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرعوب کیا، ان پر رعب ڈالا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، وہ لوگ تو بھاگ گئے، چھوڑ دیا سب کچھ، نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خیبر کے قریب پہنچے اور وہاں پڑاؤ ڈالا۔ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں غفلت کے موقع پر کسی قوم پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کبھی بھی کسی قوم پر رات کے وقت پہنچتے تھے تو وہاں پر رک جاتے تھے، ٹھہر جاتے تھے، اور جب صبح ہوتی تھی تو ظاہر سی بات ہے صبح اذان ہوتی ہے، فجر کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہاں سے اذان کی جو آواز آتی ہے اس بستی سے، اس کی اذان کی آواز کا انتظار فرماتے تھے۔ اگر اذان کی آواز آتی تھی تو اس کا مطلب یہ کہ اس بستی میں مسلمان لوگ ہیں اور وہاں پر حملہ نہیں ہوتا تھا، اور اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو سمجھ میں آتا تھا یا کفار رہتے ہیں، پھر وہاں پر حملہ کیا جاتا تھا سورج نکلنے کے بعد۔ جب صبح ہوئی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ زرخیز علاقہ تھا اور کھجور کی کھیتی ہوتی تھی اور بہت زبردست اچھے طریقے سے کھیتی ہوتی تھی، تو یہ لوگ یہودی اپنے قلعوں سے، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہودی اپنے شہروں کے آس پاس فصیل بنا کر کے، اپنی آبادیوں میں دیواریں بنا کر کے بیچ میں ایک دروازہ رکھ دیا کرتے تھے، وہ قلعہ نما شکل بن جاتی تھی، تو اپنے قلعوں سے یہ نکلتے تھے۔ جس وقت صبح کا ٹائم تھا اور یہ لوگ اپنا کدال، پھاوڑا اور یہ سب کھیتی کا جو سامان ہوتا ہے یہ لے کر کے نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ 1600 صحابہ کرام سامنے کھڑے ہوئے، تو یہ انہوں نے بہت زور سے چلائے، یہ سارے یہودی، محمد والخمیس، محمد والخمیس، محمد والخمیس، یعنی کہ محمد اور خمیس، محمد اور خمیس۔ خمیس اصل میں خمس سے بنائی ہے، خمس کہتے ہیں 5 کو۔ اس زمانے میں جب جنگ کی جاتی تھی تو لشکر کے 5 حصے ہوتے تھے، ایک مقدمہ ہوتا تھا جو سب سے آگے ہوتا تھا، ایک یمین ہوتا تھا جو دائیں طرف ہوتا تھا، ایک یسار ہوتا تھا بائیں طرف، اور ایک قلب ہوتا تھا بیچ میں، اور ایک ہوتا تھا ساقہ جو پیچھے کی طرف ہوتا تھا۔ تو یہ 5 اس زمانے میں لشکر کے ٹکڑے ہوتے تھے، ٹکڑیاں ہوتی تھیں 5۔ تو انہوں نے وہی والخمیس والخمیس کہہ کر کے، محمد والخمیس کہہ کر کے اندر گھس گئے، اور اندر جا کر کے یہودیوں کو بھی، جو آس پاس کے یہودی تھے ان کو اطلاع کر دی۔ الگ الگ قلعے تھے اور وہاں پر کئی قلعوں کا ذکر آتا ہے، ان میں 2 بڑے قلعوں کا نام آتے ہیں، قلعہ نائم اور قلعہ قموس۔ یہ بڑے زبردست قلعے تھے اور ان کو فتح کرنا بھی تھوڑا مشکل تھا، بڑی مشکل سے یہ فتح ہوئے۔ قلعہ نائم یہ وہ قلعہ ہے کہ جہاں پر ایک صحابی ہے محمود بن مسلمہ، اس کی فصیل کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے، تو ان یہودیوں نے، مکاروں نے موقع دیکھ کر کے اوپر سے چکی کا پارٹ ان پر گرایا جس سے یہ شہید ہو گئے۔ سر پر کوئی چیز گر جائے تو پھر، اور ان لوگوں نے، جیسے کہ میں نے بتایا، یہ ان کی گھٹی میں ہے شرارت کرنا، بد اخلاقی، بد تہذیبی، بد کرداری، بد عہدی، سب سے زیادہ یہ یہودیوں کا یہ معاملہ ہے۔ بہرحال قلعہ نائم فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قلعہ قموس کے فتح کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دے کر کے روانہ فرمایا۔ سارا دن انہوں نے جہاد کیا، لڑائی کی، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا، یہ بڑا مشکل تھا فتح کرنا۔ دوسرے موقع پر، دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دے کر کے روانہ فرمایا، نشان دے کر کے۔ سارا دن انہوں نے بڑی جد و جہد اور کوشش کی، بڑی جامع مردی سے لڑے، لیکن شام ہو گئی، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو یہ جھنڈا دوں گا کہ وہ اس قلعے کو فتح کر لے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اسے محبوب رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام ساری رات اس شوق میں تھے کہ کل یہ جھنڈا کس کو ملے گا۔ صحابہ نے دعائیں بھی کی اور تمنا تھی دل میں، آرزو تھی۔ جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام جمع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ پوچھا علی کہاں ہے، حضرت علی کا نام پکارا،
تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو آنکھوں کی شکایت ہے، آشوب چشم کی شکایت ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر کے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ آنکھوں میں شکایت ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کے جو ہے وہ آنکھوں پر لگایا، جس سے ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں اور ایسا معاملہ ٹھیک ہوا جس سے کبھی کوئی شکایت تھی نہیں، آنکھیں کبھی پھر خرابی نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لے کر کے گئے جھنڈا، اور ان کے جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ اطلاع فرمائی، مطلب ایک ہدایت دی، کچھ باتیں کہیں۔ ان میں ایک بات یہ کہی کہ علی، ان لوگوں پر حملہ کرنے سے پہلے ان لوگوں کو پہلے اسلام کی دعوت دینا، اور اگر وہ قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علی اگر کوئی شخص، ایک شخص بھی تیری دعوت پر لبیک کہہ کر دین اسلام میں داخل ہو جائے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر سرخ اونٹ کا لفظ کیوں کہا اللہ کے رسول نے، کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ قیمتی مال، کیونکہ مال غنیمت میں جو چیزیں ہوتی تھیں یہی چیزیں ہوتی تھیں، سواریاں ہو گئیں، کپڑے ہو گئے، لونڈی غلام ہو گئے، تو اس سارے مال غنیمت میں اس زمانے میں سب سے زیادہ قیمتی مال غنیمت جو سمجھا جاتا تھا وہ سرخ اونٹ ہوتے تھے، بہت مہنگے ہوتے تھے، یہ بہت قیمتی ہوتے تھے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کو بتانے کے لیے کہ اتنا اونچا، یعنی کہ سرخ اونٹ تجھے مل جائے، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ کوئی شخص تیری دعوت پر کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہاں پر ایڑ لگائی اور جو جہاد کیا، تو اس قلعے کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فتح فرما لیا، اور اس کے بعد پھر جو جتنے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے فتح ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم کو بار بار لے جائے۔ اب تو وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے پہرا ہے، وہاں پر وہ لگا دیے گئے ہیں، اور اگر کوئی وہاں پر دکھ جاتا ہے، پولیس والے وغیرہ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں ان قلعوں کے آس پاس جو ہے۔ تو کسی شخص نے وہاں پر چوری چھپے، کوئی پاکستانی تھا، اس نے ویڈیو بنا کر کے یوٹیوب پر ڈال دی، تو وہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی اور ان قلعوں کو میں نے دیکھا تھا، بالکل مطلب دوپہر کا ٹائم اس بندے نے وہ اندر قلعے کے اندر پہنچ گیا، پتہ نہیں کیسے پہنچ گیا، وہاں کوئی ڈرون ورون تو اڑ نہیں رہے تھے، کوئی پولیس والا تھا، وہ پہنچ گیا اور اس نے وہاں پورا کیمرے کے ذریعے سے ویڈیو بنا کر کے وہ یوٹیوب پر ڈالی۔ اندر کے کمرے، اکھڑے ہوئے دروازے آج تک وہاں پڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی جو دروازے اکھیڑے گئے تھے اس ٹائم پر جنگ کے بیچ میں۔ اور پھر کیا معاملات ہوئے، مرحب آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے، اور کس طریقے سے یہ فتح ہوا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح وہ یہودیوں میں سے ہی تھی، اور ان کے باپ دادا چچا جتنے بھی بھائی وغیرہ تھے سب اسی جنگ کے اندر مارے گئے، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا صفیہ کا۔ یہ ساری وضاحت انشاءاللہ کل کی کلاس میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔